اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی، اور مجھے کیا ہوا کہ میں اس رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ یہ اسی حبیب نجار کا اپنی قوم سے بات چیت کا واقعہ ہے کہ اس نے اپنی قوم کے ساتھ نرمی سے بات کی اور دلائل سے ان کو سمجھایا کہ دیکھو میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے، جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور میں اس کے علاوہ الہ بناؤں، اور ایسا الہ بناؤں کہ ان یردن الرحمن بضر، اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف دینے کا ارادہ کرے تو لا تغنی عنی شفاعتہم، تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے، شیئا کچھ بھی، کسی بھی کام میں، ولا ینقذون، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں، انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ایسا کروں تو یقیناً میں کھلی گمراہی میں ہوں۔ انی آمنت بربکم، بے شک میں ایمان لایا تمہارے رب پر، فاسمعون، پس میری بات سن لو، یعنی میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، تم سن لو۔ اس کا مخاطب اس کی قوم ہی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کو ان کا رب کہنا اظہار حقیقت کے لیے تھا، یعنی اگرچہ وہ اللہ کو رب نہیں مانتے تھے لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو اگرچہ وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ فاسمعون کہنے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سن لیں اور اللہ کے سامنے میرے ایمان کی شہادت دیں۔ قیل ادخل الجنۃ، آخر ہوا یہ کہ جب اس شخص نے، حبیب نجار نے اپنی قوم کے سامنے یہ نرمی کے ساتھ پوری گفتگو کی تو وہ لوگ ماننے کے بجائے اس کو قتل کرنے پر تیار ہو گئے، اور روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اس شخص کو پاؤں کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ مار کر ہلاک کر دیا، یعنی شہید کر دیا۔ تو جب شہید کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیلا، اس کو حکم دیا گیا ادخل الجنہ، کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، جب اس نے جنت کی نعمتیں دیکھیں تو بولا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا، یعنی اس شخص کو جو حبیب نجار تھا، شہر کے کونے سے دوڑتا ہوا آیا تھا، اس کو کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور ظاہری بات ہے کہ اگر اس کی زندگی میں یہ خطاب ہے تو فرشتوں کے ذریعے اس کو کہا ہوگا کہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شہید کرنے کے بعد اس کو جو اس کا ٹھکانہ تھا وہ دکھایا گیا ہوگا، کیونکہ قبر میں جو برزخی زندگی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ جنت والوں کو ان کا مقام دکھا دیتے ہیں، اور وہ اسی طرح قبر میں بھی آرام و سکون سے ہوتے ہیں جس طرح ایک شخص جنت کے اندر ہوتا ہے۔ تو جنت میں داخل ہونے کا اس کو حکم دیا گیا، تو جب اس نے جنت کی نعمتیں دیکھیں تو اس نے کہا کہ کاش میری قوم بھی سمجھ جاتی۔ تو تاریخ میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ یہ شخص حبیب نجار ان لوگوں میں سے ہے جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی بعثت سے 600 سال پہلے ایمان لایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے 3 لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، ان میں سے ایک یہ حبیب نجار تھا جس نے 600 سال پہلے ایمان لایا۔ اسی طرح ایک شخص تھا طباع اکبر، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے جب پہلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ پر ایمان لایا تھا۔ اور تیسرے بزرگ آدمی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور دعوت سے پہلے ایمان لائے وہ ورقہ بن نوفل ہیں، جن کا بخاری شریف میں بھی ذکر ہے۔ تو یہ 3 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایمان لائے تھے، ان میں ایک شخص یہ بھی تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس شخص کی قوم نے اس کو شہید کر دیا
تو قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر فرمایا کہ کاش میری قوم جان جاتی، بما غفر علی ربی، کہ جو اللہ نے میری بخشش فرمائی ہے، اور وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت داروں میں سے بنایا ہے، وما انزلنا علی قومہ من بعدی۔ اب ظاہر ہے جب اس کو شہید کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما انزلنا علی قومہ من بعدی من جند من السماء، کہ اس شخص کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے فرشتوں کا لشکر اور فوج نہیں اتاری، وما کننا منزلین، اور نہ ہم فوج اتارا کرتے ہیں۔ یعنی فوج اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑی بڑی بستیوں کو ایک فرشتہ بھی ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، ان کو کیسے ہلاک کیا گیا کہ وہ تو ایک چیخ تھی، ایک چنگار تھی، فاذا ہم خامدون، تو وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ بجھنے کا مطلب ہے، خامد کا مطلب ہے آگ کا بجھ جانا، یعنی وہ بالکل ان کی زندگیاں ختم ہوگی اور بجھ کر رہ گئے، صرف ایک چیخ سے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا لشکر ہم نے نہیں بھیجا، اور روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے شہر کے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک سخت اور ہیبتناک آواز لگائی، جس کے صدمے اور خوف سے کسی کی روح برداشت نہ کر سکی اور سب کے سب مر گئے۔ ان کے مر جانے کو قرآن نے خامدون کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ خمود آگ بجھ جانے کے معنی میں آتے ہیں۔ جاندار کی حرارت، یعنی اس کی جو زندگی کی حرارت تھی وہ بالکل ختم ہو گئی، اور جب یہ حرارت ختم ہو جائے تو اسی کا نام موت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو اس چیخ اور چنگار کے ذریعے ہلاک کیا۔ یا حسرتاً علی العباد، کیا افسوس ہے بندوں پر، ما یأتیہم من رسول، کہ جو بھی کوئی ان کے پاس رسول آیا، الا کانوا بہ یستہزئون، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ الم یروا کم اہلکنا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ قبلہم من القرون، ان سے پہلے ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا، انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ واپس ان کے پاس لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان سب کے سب کو ہم اپنے پاس دوبارہ حاضر کریں گے، یعنی قیامت کے دن جو پہلے ہلاک ہوئے یا بھی ہلاک ہونے والے ہیں، ان سب کو ہم اپنے پاس جمع کریں گے۔